Subscribe our YouTube channel and watch our videos. یہودیوں نے ہاروت اور ماروت کے متعلق ایک عجیب و غریب اور جھوٹا قصہ مشہور کر رکھا تھا، جس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں فرشتوں کو بطور آزمائش بشری لوازمات دے کر زمین پر بھیجا۔ ان کی ملاقات ایک طوائفہ یا کنجری زہرا سے ہوئی، تو اس طوائفہ نے زہرا نے ان کو برگلایا کہ تم مجھے اس میں اعظم دے دو تو میں تمہیں زنا کرنے دوں گی، اور ورغلا کر ان سے بتوں کو سجدہ کروایا، شراب نوشی کرائی، ایک آدمی کو ناحق قتل کروایا، اور پھر انہوں نے طوائفہ کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کنجری کو اس میں اعظم بتا دیا اور وہ اس کے ذریعے آسمان پر چلی گئی، تو اللہ نے اسے زہرا سیارہ بنا دیا۔ ہاروت ماروت اپنے گناہوں کی وجہ سے آسمان پر نہ جا سکے، اور اب انہیں الٹا لٹکا کر عذاب دیا جا رہا ہے۔ تعجب ہے کہ بعض مفسرین نے یہ جھوٹا قصہ بلا نکیر اپنی کتابوں میں درج کر دیا ہے، لیکن محققین مفسرین نے اس پر شدید انکار کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی، سید ماموس آلوسی، علامہ خازن وغیرہ، ان سب نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ امام ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمَلَائِكَةُ مَعْصُومٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اسی طرح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کو اپنے انداز میں اس واقعے کی تردید کی ہے۔ یہ واقعہ موضع قرآن میں بھی ہے، جو شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے نام پر کتابی صورت میں چھپی ہوئی ہے، مگر محققین مثلا محدث اثر حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تفسیر شاہ عبدالقادر جیلانی کی نہیں ہے، کسی نے لکھ کر ان کے نام سے منسوب کر دی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی موضع قرآن صرف وہی خواشی ہے جو قرآن کے حاشیہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ بعض ناشرین نے اب ان میں بھی کچھ اور رد و بدل کر دیا ہے۔ یعلمان تعلیم سے ہے، اور تعلیم کے معنی یہاں درس و تدریس کے نہیں ہیں، بلکہ یہاں تعلیم بمعنی اعلام ہے۔ انہو من الاعلام لا من التعلیم، من زائدہ ہے تاکید استغراق کے لیے، فتنہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں، یعنی کہ جب کوئی ان دونوں فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو وہ پہلے از راہ خیر خواہی اس پر واضح کر دیتے تھے کہ دیکھو جادو پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے، اور ہم تو محض اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ جادو اور معجزہ کا فرق لوگوں پر واضح کر دیں، لہذا جادو کی جو اصول ہم تمہیں بتائیں گے ان کو ناجائز طور پر استعمال نہ کرنا، اور اس طرح ہم تمہارے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ دیکھنا، کہیں جادو کے پیچھے پڑ کر اپنا ایمان ضائع مت کر بیٹھنا۔ مذکورہ بیان سے ہاروت و ماروت فرشتوں کا دامن بھی شرک اور جادو سے پاک ہو گیا، جو کہ یہودیوں نے ان کے ذمے لگایا تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ خود جادو نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔
وہ تو اللہ کے حکم سے محض لوگوں کے امتحان کے لیے جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ فرشتوں کے روکنے کے باوجود لوگ اس جادو کو ناجائز طور پر استعمال کرنے لگے اور زیادہ تر خامن بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو، ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے سے جو بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم اور اس کی قضا سے ہوتے ہیں، کیونکہ فاعل اور مؤثر حقیقی وہی ہے، نہ کہ یہ چیزیں تو محض اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ قال سفیان ثوری الا بقضائه وقدرته ومشیئته، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹوٹکے اور تعویذ گنڈے کا اثر ظاہر ہے۔ یہ بدبخت یہودی جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچانا تو ان کے بس کی بات نہیں، البتہ یہ جادو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے، اور اس میں انہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا کا فاعل یہودیوں کے علماء ہیں، قیل عائد علی علماء الیہود۔ اشتراہ میں ضمیر مفعول ما تتلو کی طرف راجع ہے جس سے مراد جادو ہے، اور اشتراہ سے مراد استبدال ہے، ما تتلو الشیاطین لکتاب اللہ، یعنی کہ ان یہودیوں کے مولویوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جس نے خدا کی کتاب کو چھوڑ کر اس پر جادو اور سحر کی پوتھیوں کو ترجیح دی اور توحید سے منہ موڑ کر شرک اور غیر اللہ کو پکارنے میں لگ گیا تو وہ آخرت میں سخت بد نصیب ہوگا۔ اللہ کی کتاب سے مراد تورات یا قرآن مجید مراد ہے۔ علامہ ابو حیان ایک صورت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اشتراء کی ضمیر تورات یا قرآن کریم کی طرف راجع ہو، اور اشتراء بمعنی بے ہو، یعنی کہ جس نے تورات یا قرآن کو چھوڑا اس کے عوض جادو کی کتابوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بئسا کا مخصوص بالضم محذوف ہے، اور انفسہم سے پہلے لفظ خصوص محفوظ ہے، معذوف ہے، یعنی کہ یہ جادو جس کے عوض انہوں نے اپنی آخرت کا حصہ بیچ ڈالا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، وہ اس سودے کے خسارے کو جانتے تھے مگر چونکہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے اس سے علم کی نفی کی ہے۔ اگر یہ یہودی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لے آتے اور جادو کو چھوڑ کر قرآن کے مطابق عمل کرتے تو یہ ان معاندین کے لیے ترجیح ہے، اور یہ اللہ کی انتہائی رحمت و شفقت ہے، اور وہ ایسے سرکشوں اور ضدیوں کے لیے بھی رشد و ہدایت کی تمام راہیں کھولتا ہے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ معنی لو کا جواب ہے، یعنی کہ اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو انہیں اللہ کی طرف سے اجر ملتا، اور اللہ کا ثواب یقیناً جادو اور کفر سے بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے اور جادو جیسی کبھی چیز سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔
امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو پر کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔